ایک بڑی قیمتی حدیث بیان کر رہے تھے، اس کا نام میں نے کہا سعادت الدارین کا نسخہ، دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت مند اور خوش نصیب بننے کا یہ طریقہ بیان کیا ہے۔ اس میں نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جو 6 چیزیں بیان کی تھی نا، 6 چیزیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی، 5ویں چیز یہ تھی، فرمایا اذا اردت ان یطول اللہ عمرک، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمر کو دراز کرے، یہ چیز، اس کا نسخہ یا اس کا طریقہ، عمر بڑھانے کا طریقہ، سادہ الفاظ میں عمر بڑھانے کا طریقہ، زندگی بڑھانے کا طریقہ۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے نا ایک مختصر سی بڑی قیمتی تمہید سن لیں، وہ بعد میں مطلب کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے نا۔ وہ تمہید یہ آپ کے قریبی ادھر ہے نا، یہ قریبی نا شاست بلو، مولانا سجاد کاظمی صاحب کا جو گاؤں ہے، ان کے بھائی ہیں امتیاز صاحب۔ میں ان کے گاؤں میں گیا، میں نے مجلس پڑھی، تو وہ مجلس کے بعد کہنے لگے آؤ صاحب، وہ اسلام آباد میں آپ وہ مجلس سے پہلے وہ ایک تمہید باندھتے ہیں، آپ نے ہماری مجلس میں کوئی تمہید نہیں باندھی۔ تمہید جو ہے نا، وہ جو آپ حقیقتیں بیان کرنا چاہتے ہیں، مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ گراؤنڈ جو ہے نا وہ بنتی ہے۔ وہ تمہید یہ ہے کہ ہم لوگ غیب پر ایمان تو رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو چیز نظر نہیں آتی ہم اس کو مانتے ہیں، خدا نظر نہیں آتا ہم اس کو مانتے ہیں، روح نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو مانتے ہیں، قرآن میں روح کا ذکر ہے، روح کو مانتے ہیں، اور بھی وہ فرشتے نظر نہیں آتے ہم فرشتوں کو مانتے ہیں۔ لیکن جتنا ہم یہ دکھائی دینے والی چیزوں کے ساتھ مانوس ہیں نا، یا ان پر جتنا ہمیں یقین ہے، اتنا دکھائی نہ دینے والی چیزوں سے ہم لوگ اتنے مانوس نہیں ہیں۔ اگر آپ نے کوئی مقصد حاصل کرنا ہے نا، مقصد حاصل کرنا ہے، پیسہ بنانا ہے، پیسہ، اس کے لیے جو ظاہری اسباب ہے نا، ظاہری وسائل، بندہ اس کا زیادہ سہارا لیتا ہے، اور کچھ غیبی دکھائی نہ دینے والے وسائل ہوتے ہیں مال بنانے کا، اس کی طرف بندہ توجہ کم دیتا ہے۔ اپنا یا اپنے کسی عزیز کا آپ علاج کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو رائج اور محسوس طریقہ ہے وہ کیا ہے بھائی؟ بیماری اگر آنکھوں کی ہے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، جی ناک کان گلا کی بیماری ہے، ENT کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک، دل کا ہے خدا نہ خواستہ، وہ کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، نفسیات کا مسئلہ ہے مطلب وہ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ وہ ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں، کوئی دماغ کا مسئلہ ہے تو نیورو سرجن، نیورو فزیشن، یہ سب باتیں ہسپتال میں جو ہے نا وہ سیکھی جاتی ہیں، وہ ادھر جاتے ہیں۔ یہ ظاہری اسباب ہے، وہ آپ کو دوائی دے گا، گولی دے گا، کیپسول دے گا، ٹیکا لگائے گا، فزیو تھراپی کرے گا، اس کے ذریعے کرتے ہیں نا۔ لیکن ہم اس کے کچھ یعنی غیبی طریقے بھی ہیں، مال بنانے کا غیبی طریقہ بھی ہے، اپنے آپ کو صحت مند بنانے کا، اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنی ظاہری ڈاکٹر کی دوائی، کیپسول، ٹیکا، فزیو تھراپی۔ یا مال بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ ملازمت کرتے ہیں سرکاری محکمے میں، یا اپنی چھوٹی موٹی دکان لگاتے ہیں، کس لیے؟ مال بنانے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے، شام کو 4 پیسے جو ہے نا وہ بنا کے وہ آ جائے، توجہ اس کی طرف ہم کم دے دیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کسی بھی مقصد کو یعنی اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ آپ کے مادی وسائل ہیں، دکھائی دینے والے وسائل ہیں۔ خدا کا منکر بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ہم بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس جانا کوئی منع بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین کو ضربت لگی، آپ نے حکیم کو بلایا، اس نے زخم کو دیکھا،
اور دیکھ کے کہا کہ امیر المومنین زہر کا اثر جو ہے نا وہ دماغ تک پہنچ گیا ہے، لہذا یعنی بچنے کی امید کم ہے، آپ جو وصیت کرنا چاہتے ہیں بچوں کو بلا کے وصیت کریں۔ طبیب کے پاس جانا اس کا حکم ہے، جاؤ، لیکن غیبی طاقت پر بھی ایمان رکھو۔ وہ جو غیبی وسائل ہے نا، جہاں مادی وسائل جواب دیتے ہیں وہاں غیبی وسائل کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ میں جملہ دہرا رہا ہوں، جہاں آپ کے ظاہری اور مادی وسائل کارگر ثابت ہوتے ہیں وہاں غیبی اور دکھائی نہ دینے والے جو وسائل ہیں نا وہ کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ یہ تمہید بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آئیے، فرمایا رسول خدا نے اذا اردت ان یطول اللہ عمرک، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھے لمبی عمر دے، فصل من ذوی قرابتک، اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو، صلہ رحم۔ یہ مظلوم فرائض ہیں، یہ نا یہ اس قسم کی چیزیں مظلوم فرائض ہیں، اس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے۔ اس کا صلہ رحم کا مثبت اثر یا آثار اور قطع رحم کے منفی آثار، اس کی طرف بہت کم لوگ جو ہے نا وہ متوجہ ہیں۔ صلہ رحم کے نتیجے میں انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔